السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ مبارک میں مسلمانوں کی افطاری، اس وقت کیا کچھ کرنا چاہیے؟ فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افطاری کے وقت اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو، اپنے اہل خانہ کو یا اپنے ہمسایوں کو اکٹھا جمع کر کے اللہ رب العزت کے سامنے دعا مانگا کرو، کیونکہ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو دعائیں اللہ رب العزت کبھی رد نہیں کرتا ہے، اور سب سے پہلا جو روزدار دن بھر روزے سے رہتا ہے اور جب یہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ اور فرمایا اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس روزدار کے لیے افطار کے وقت ہوتی ہے، اور دی another one is، جو دوسری خوشی ہے جب اس سے کل کو ملاقات ہوگا عند اللہ، ملاقات ہوگا للرحمن، اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس روزدار کو خوشی اور مسرت کی مبارک چشموں سے دیکھے گا، اور روزدار کے پسینے، روزدار کے ماتھے پہ بھی خوش قسمتی کے مبارک پسینے ٹپک رہے ہوں گے۔ لہذا اس ضمن میں فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزدار کا افطار کے وقت میں دعا کرنا کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا، جو انسان دنیا میں ظلم سہے، پریشانی سہے، مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑے، جب وہ بھی افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی رد نہیں کرتا ہے۔ مظلوم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی دوسرا پردہ حائل نہیں ہوتا ہے۔ مظلوم کی آہ ہوتی ہے، مظلوم کی دل کی فریاد ہوتی ہے، مظلوم کے آنسو ہوتے ہیں، مظلوم کی سسکیاں ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت ان سسکیوں کو، ان آہ زاریوں کو، ان دل کے ارمانوں کو بالکل پورا فرما دیتا ہے۔ لہذا حاصل کلام یہ ہوا، ہمیں افطار کے وقت اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرنی چاہیے۔ اس میں ہماری خوش بختی یہ ہے، اس میں ہماری اچھائی یہ ہے، اس میں ہماری سعادت مند یہ ہے، ہم عند اللہ مغفور ہو جائیں اور دنیا میں سکون، امن اور سلامتی کے دن گزار رہے ہوں گے۔ جب انسان وہ کام کرتا ہے جس میں اس کو اپنا مولا ناراض ہوتا ہے، اور پیشوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتا ہے، تو انسان اس دنیا میں ہی الجھنوں کا اور پریشانیوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں افطار کے وقت جب ہم افطار لیں، وہ بھی بالکل محدود لیں، فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے رکھتے ہوئے وہ کیا کھایا کرتے تھے، کتنا کھایا کرتے تھے۔ اگرچہ ہم ان کے امتی ہے، لیکن اس رحمت للعالمین پہ ہماری جانب سے کروڑوں درود و سلام ہو اس مبارک ذات پہ۔ انہوں نے ہمیں کھانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، پینے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور شربت جام نوش فرمانے کا طریقہ بھی فرمایا ہے، اچھائی کے کام کے کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔
یعنی کہ کل ہم جو لائف سٹائل ایک انسان کا ہے اس حبیب کائنات نے ہمیں گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ہدایت دی ہے، ہمیں وہ اپنانے ہوں گے. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور روزہ کی جزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ خود ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ بھر کرم ہوگا. فرمایا ہوا شہر الصبر، یہ جو مہینہ گزر رہا ہے یہ صبر کا مہینہ گزر رہا ہے. وہ شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنت، اس مبارک مہینے کا بدلہ کل اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ حضرات کو انشاءاللہ جنت عطا فرمائے گا. ہمیں صبر اپنے خاندان میں ہونا چاہیے، اپنے پریوار کے ساتھ ہونا چاہیے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہونا چاہیے، یا دن میں جتنے بھی بندے آپس میں ملتے رہتے ہیں ان کے ساتھ ملتے ہوئے ہمیں صبر کرنا چاہیے. اگر اس جانب سے کوئی تیز کلامی کرے ہمیں پھر بھی نرمی سے، بردباری سے اور حلیمانہ رویت سے پیش آنا چاہیے. اسی میں ہماری کامیابی اور خوشنودی کی بات ہے. باقی والسلام.